آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر جب کمرہ پر نور ہے، چاروں طرف نور ہی نور پھیلا ہوا ہے، تو غیب سے کیا آواز آتی ہے؟ آواز آتی ہے وَآتَوْهُ خُلْقَ آدم وَفَصَاحَةُ شِيس وَخُلَّةُ إِبْرَاهِيم وَشَجَاعَةُ نُوح وَفَصَاحَةُ صَالِحٍ وَحِكْمَةُ لُوط وَرَغَاءُ إِسْحَاقَ وَبُشْرَى يَعْقُوبَ وَجَمَالُ يُوسُف وَشِدَّةُ مُوسَى وجهاد يوشع وحب دانيال ووقار إلياس ولحن داود وقلب أيوب وطاعة يونس وعصمة يحيى وزہد عیسیٰ۔ اللہ رب العزت کی طرف سے حکم ہوتا ہے اسے آدم علیہ السلام کی اخلاق دے دیجئے، اسے شیس کی معرفت دے دیجئے، اسے نوح کی شجاعت دے دیجئے، اسے ابراہیم کی دوستی دے دیجئے، اور صالح کی فصاحت دیجئے، لوط کی حکمت اور دانائی دیجئے، اسحاق کی رضا دیجئے، یعقوب کی بشارت دیجئے، یوسف کی خوبصورتی دی جائے اور موسیٰ کی شدت دی جائے، یوشع کا جہاد دیا جائے اور دانیال کی محبت دی جائے، الیاس کا وقار دیا جائے اور داود کی شیرنی دی جائے، اور ایوب جیسا دل دیا جائے اور یونس جیسی اطاعت دی جائے، یحییٰ جیسی پاک دامنی دی جائے اور عیسیٰ جیسا زہد دیا جائے۔ وَأَغْمِسُهُ فِي أَخْلَاقِ النَّبِيِّينَ، اور اس بچے کو تمام انبیاء کے جو ہے وہ اخلاق میں، خلائق میں غوطہ دے دیا جائے، تمام اخلاق، تمام انبیاء کے اخلاق، صفات اس ایک بچے کو عطا کر دی جائے۔ سبحان اللہ، ہر طرف خوشی کا سما ہے۔ صرف انسانیت پر ہی یہ فضل و کرم نہیں ہے اللہ رب العزت، بلکہ ہر مخلوق خوش ہے۔ ایک سمندر کی مچھلیاں دوسرے سمندر کی مچھلیوں کو مبارکباد دے رہی ہیں، خوش ہو رہے ہیں، جشن منا رہے ہیں کہ آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما چکے ہیں۔ بس یہی نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر اللہ رب العزت کی طرف سے کچھ معجزات رونما ہوتے ہیں۔ ایران جہاں 1000 سال سے آگ کی پوجا کی جاتی تھی، یہ پوجا اصل میں ہوئی کہاں سے شروع تھی؟ آگ کی پوجا، آگ کو معبود بنایا کیسے گیا؟ اس دور ان کا جو ہے وہ ایک زحاق نامی آدمی تھا، وہ شکار پر نکلا۔ جب شکار پر جاتا ہے تو اسے ایک اژدہا سانپ جو ہے وہ ملتا ہے، جو اسے گھور رہا ہے، اسے ڈسنے کی جو ہے وہ کوشش کر رہا ہے۔ تو اس کے پاس اور کوئی چارہ نہ تھا، تو اس نے ایک پتھر کو جو ہے وہ اٹھا کر اس سانپ کی طرف، اس اژدہا کی طرف پھینکا۔ تو وہ پتھر جو ہے وہ اس سانپ کو تو نہیں لگا، ہاں البتہ ایک آگے اس کے جو ہے وہ پتھر تھا، ایک پتھر دوسرے پتھر میں جا کے ٹکرایا تو وہاں سے آگ نکلی۔ آگ نکلنے کی وجہ سے جو ہے وہ اژدہا اس آگ کی لپیٹ میں آ گیا، جس کی وجہ سے وہ وہاں جل کے مر گیا۔ تو زحاق نامی جو شخص تھا اس نے سمجھا کہ یہی جو ہے وہ میرے لیے، یہ آگ ہی میرے لیے نجات دہندہ ہے، یہی میرا معبود ہے جس نے مجھے بچایا ہے۔ یہاں سے شروع ہوئی تھی آگ کی پوجا۔ ایران میں 1000 سال سے جو ہے وہ آگ جلائی جا رہی تھی، آگ کی پوجا کی جاتی تھی، لہٰذا وہ اپنے معبود کو، اپنے خدا کو جلا جلا کے زندہ کر کے رکھے ہوئے ہیں۔ نعوذ باللہ، وہ اپنے معبود کو زندہ کر رہے ہیں۔ کیا معبود ہے جو خود اپنے زندہ ہونے کے لیے کسی دوسرے کا محتاج ہے؟ پتہ نہیں انسانیت یا انسان کی عقل کہاں گھاس چرنے گئی ہوئی ہے، پتہ نہیں چلتا۔ بتوں کی پوجا کر رہے ہیں لوگ، بت پرستی کر رہے ہیں، بت ہاتھوں سے بناتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ یہ ہمارا خدا ہے۔ خدا ایسے ہوتا ہے جس کو سالم یا زندگی دینے کے لیے یا رکھنے کے لیے، ایک جگہ سے دوسری جگہ رکھنے کے لیے وہ خود نہیں جا سکتا، اس کو یہ انسان رکھ رہے ہیں، اس آگ کو یہ انسان جلا رہے ہیں۔ تو کیا ایران میں جو ہے وہ 1000 سال سے آگ جل رہی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش والے دن اچانک سے خود بخود وہ آگ بجھ جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر یہی نہیں، ایران ہی میں جو ہے ایک بہت بڑا محل تعمیر کیا گیا تھا، جسے اب وائٹ پیلس کے نام سے جانتے ہیں۔
اس کا نام جو تھا اس وقت جو تھا وہ قصر ابیض، اس میں جو ہے وہ سنگ مرمر، سفید کلر کا سارا سنگ مرمر استعمال ہوا ہے۔ تو یہ اتنا مضبوط تھا، اتنا مضبوط تھا، اتنا مضبوط تھا کہ عباسی دور میں ابو جعفر منصور نے اسے توڑنے کی کوشش کی تو توڑ نہیں سکا تھا، اس کو توڑ نہیں سکا تھا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش والے دن اس کے 14 برج خود بخود زمین پر آ گرے۔ پھر کیا ہوا؟ ایران کا بادشاہ بڑا ڈر گیا، خوف زدہ ہے، اس نے ہیرا کے بادشاہ کو پیغام بھیجا، کیا کہتا ہے کہ مجھے ایک آسمانی کتابوں کے عالم کو میرے پاس جو ہے وہ بھیجا جائے جو مجھے اس کی کچھ وجوہات بتا سکے کہ یہ کیا ہوا ہے، کیا ماجرا کیا ہے۔ تو وہاں سے ہیرا کے بادشاہ نے جو ہے وہ عبد المسیح نامی پادری کو ایران کے بادشاہ کے پاس بھیجا۔ جب عبد المسیح نے اس سارے ماجرے کو، اس سارے واقعے کو، اس سارے قصے کو سنا تو اس نے کہا مجھے اس کا علم نہیں ہے، لہذا ایک میرا ماموں ہے جو ملک شام میں ہے، وہ بہت بڑا عالم ہے، اس کو اس چیز کا پتہ ہے، تو میں اس سے آپ کو پوچھ کر بتاتا ہوں۔ ٹھیک ہے، شام پہنچ گئے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ وہ ماموں جس کا نام عبد السطیح تھا وہ حالت نزا میں ہے، مرض الموت میں مبتلا ہے۔ کیا کہتا ہے عبد المسیح؟ امامک عبد المسیح، اے عبد السطیح اٹھ، تیرے سامنے عبد المسیح ہے، تیرا بھانجا ہے۔ اس نے آنکھیں کھولی، اس نے کہا تمہیں ایران کے بادشاہ نے یہ پوچھنے کے لیے میرے پاس بھیجا ہے کہ جو ان کی 1000 سال سے آگ جل رہی تھی وہ اچانک سے بجھ گئی، اور یہ پوچھنے کے لیے بھیجا ہے کہ اس کے 14 برج جو ہیں وہ گر گئے۔ وہ حیران تھا کہ اس کے بنا پوچھے ہی اس نے وہ جواب دے دیا، اس نے پوچھ لیا اس سے، ابھی تک اس نے بتایا بھی نہیں تھا کہ میں کس کام سے آیا ہوں۔ عبد المسیح نے کہا ہاں میں اسی کام سے آیا ہوں، مجھے ایران کے بادشاہ نے بھیجا ہے کہ میں آپ سے اس کی وجہ دریافت کر کے آؤں، آخر یہ ماجرا کیا ہے۔ تو عبد السطیح نے کیا کہا؟ کیا کہتا ہے کہ وہ لاٹھی والا نبی ظاہر ہو چکا ہے، وہ آخر الزمان خاتم المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ تشریف لا چکے ہیں۔ جب ایران عبد المسیح کا نہیں رہے گا اور شام عبد السطیح کا نہیں رہے گا، اور ہر طرف جو ہے وہ قرآن کی تلاوت کی آواز آئے گی، اور اس کی امت ان تمام علاقوں پر، شام، ہیرا، فارس، روم، ایران، ان سب پر اس کی امت جو ہے وہ اسلام کا جھنڈا گاڑے گی، اسلام کا پرچم بلند کرے گی۔ وہ آخر الزمان لاٹھی والا نبی ظاہر ہو گیا ہے۔ سبحان اللہ۔